ثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. له معقبات من بین یدیہ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ومكرم معزز اساتذہ کرام، طلباء نظام، سورہ رعد کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے کچھ محافظ مقرر ہیں جو ان کی حفاظت کریں. کچھ محافظ جو اعمال کے ہیں ان کو کرام الکاتبین کہا جاتا ہے. وہ اعمال لکھتے ہیں، وہ بھی دو ہیں، دو فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں. ایک فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے، دوسرا برے اعمال لکھتا ہے. یہ اعمال نامہ قیامت کے دن اسی طور پر سامنے آ جائے گا اور انسان خود پڑھ سکے گا. اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. جب وہ پڑھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس واسطے انسان کو ہر عمل سوچ کے کرنا چاہیے کہ کل یہ عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا جی یہ عمل کر دیا، یہ جائز ہے ناجائز ہے، درست ہے نادرست ہے، اس پر ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا، یہ اس کا کل جواب دینا ہے. اس واسطے اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنا چاہیے. دوسرے یہ جو اس آیت میں یہ فرشتوں کا ذکر ہے، یہ انسان کی جان کے محافظ ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. اس واسطے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ ایک نوجوان کو کہ ایسی وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹکر ہو جائے گی، لیکن وہ نکل جاتا ہے. اس کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ کے کام کھلے ہیں، رات کھلی ہے، آپ سو رہے ہیں، مچھر نہیں جا رہا، اس میں کوئی مکھی نہیں جا رہی، کچھ نہیں ہو رہا. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی حفاظت کریں. تو خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ میرے بندوں کی حفاظت، ان کے اعمال کی بھی حفاظت کرو، ان کی جان کی بھی حفاظت کرو. پھر ہمیں بھی تو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کریں. اللہ نے ہمارے لیے اپنی کتاب بھیجی، ہمارے لیے اپنے انبیاء بھیجے اور انبیاء کو نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اسوہ حسنہ بنایا اور کتاب اللہ کے اندر جو ہے وہ سارا دین اور اس کی تشریح احادیث میں جو آپ پڑھتے رہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو دین یہاں سے حاصل کیا ہے اس کی بھی حفاظت کریں اور اس میں ترقی کریں. یہ نہ سمجھیں کہ آج ہمیں سند مل گئی اور بس ہم عالم بن گئے، بس عالم بن گئے. عالم بننے کی آپ کو سند نہیں دی گئی، یہ آپ کو سند دی جا رہی ہے کہ آپ کی استعداد پیدا ہو رہی ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے، ہمت کریں گے تو آپ کا علم بڑھتا جائے گا. اور علم کب بڑھے گا؟ آپ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں. عمل نہیں کریں گے تو عمل کے بغیر علم جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. ایسا جو ضرورت ہے. تو اس واسطے آپ
پر مکھی بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے کے لیے اس نے اخلاص کے ساتھ اپنی قلم روک دی کہ یہ پیاسی جو ہے مکھی یہ سیراب ہو جائے میں پھر بھی نکلوں گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خواب میں کسی نے دیکھا ہے تو خواب کی بات بتا، یعنی اخلاص اتنی اچھی چیز ہے، اخلاص اتنی اچھی چیز ہے، تو اخلاص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، علم کو بڑھائیں، استعداد کو بڑھائیں۔ حضرت عامر رحمہ اللہ کے فرمودات میں سے ایک یہ ہے کہ استعداد اور استحقاق کو بڑھاؤ تو تم بادشاہ، استعداد کو اور استحقاق آگے بڑھاؤ، جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا لوگوں کے دلوں میں بستے چلے جاؤ گے، اتنا تمہاری عزت بڑھتی جائے گی، اتنا تمہارا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے، بھوکے مر جائیں گے، بڑی تنخواہ نہیں ملتی، کیا کریں، اس واسطے آج کل طالب ساتھ شروع کر دیتے ہیں، پڑھیں گے کیا ہم پڑھیں گے ساتھ سکول کے امتحان بھی دیں گے اور جناب اس کے بعد ہمیں نوکری وغیرہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مکھیوں کو بھی پال رہا ہے، کتوں کو بھی پال رہا ہے، خنزیروں کو بھی پال رہا ہے، کہ علماء کو نہیں پالتا، سارے لوگ پڑھے۔ تو چاہیے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد جہاں کہیں بھی دینی خدمت مل جائے تو وہ شروع کر دے، ہر چھوٹی ہے ہر چھوٹی چیز آگے ترقی کرتی ہے۔ چھوٹا تو بچہ ہوتا ہے، بڑا جوان، آپ اتنے بڑے نہیں پیدا ہوئے، آپ اتنے بڑے ہو گئے تو آپ چھوٹے بڑے ہو گئے۔ اس طرح اگر آپ چھوٹی تنخواہ بھی یا مفت کا بھی بڑھانا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ بہرحال یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دینی خدمت میں لگ جائیں۔